بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین کے جوابی حملے جاری، چوتھے گاؤں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ، رشین نے چیچن فورس کے ساتھ کیا کانٹریکٹ۔ ریاض میں عرب چائنا بزنس سمٹ، کئی بلین ڈالرز کے سمجھوتے، سعودی عرب نے کہا سلک روٹ بحال کریں گے۔ ایران نے کہا بات چیت کا راستہ نہیں چھوڑا، نیوکلیئر ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں، امریکہ کے ساتھ عبوری سمجھوتے کی خبریں رد۔ عمران خان کی بہنیں گرفتار، سابق وزیر اعظم نے کہا کشمیر میں بھی ایسی زیادتیاں نہیں ہوتی، شہباز شریف کی آرمی چیف سے ملاقات۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے سینئر لیڈر کو گرفتار کر لیا، فلسطینی قیدی ولید دقا کے خاندان نے کہا آہستہ آہستہ ہلاک کیا جا رہا ہے۔ مشکل حالات میں واپسی کے لیے مشہور سلویو برلوسکونی کا انتقال، 4 مرتبہ اٹلی کے وزیر اعظم رہے، ایک دور ختم۔ چائنا میں انڈیا کا کوئی رپورٹر نہیں رہے گا، آخری جرنلسٹ کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم، بیجنگ کا ٹٹ فار ٹیٹ قدم۔ ہریانہ کے کسانوں نے نیشنل ہائی وے 44 بند کر دی، ٹریفک متاثر۔ 15 جون کو اتراکھنڈ مہا پنچایت پر پابندی لگائی جائے، اسد اویسی نے کیا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات یوکرین سے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کی فوجوں نے رشین فورسز کے خلاف اپنے جوابی حملوں کو جاری رکھتے ہوئے چوتھے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتوار کو یوکرینی فوج نے کہا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے زاپوریزیزا کے قریب ڈونیٹسک کے علاقے میں 3 دیہاتوں کو آزاد کرایا۔ اب یہ تازہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چوتھے گاؤں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ رشیا کی فوج نے چیچن کی اسپیشل فورسز کے ایک گروپ کے ساتھ کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں۔ پرائیویٹ آرمی ویگنر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد چیچن گروپ کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا ہے۔ یہ چیچن فائٹرز رشین سپاہیوں کی ڈھال کے طور پر کام کریں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین نے پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ کی طرف سے دی گئی 16 فوجی گاڑیوں کو کھویا ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے رشین ڈے تقریب کے دوران اپنے ہم وطنوں کا شکریہ ادا کیا۔ پوٹن نے کہا کہ آج رشیا کے لیے مشکل وقت ہے، وہ پہلے سے زیادہ متحد اور مضبوط ہیں اور اپنے ہیروز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشین فیڈریشن بننے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ یوکرین کے الگ الگ مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ اویکا میں ایک ہوائی حملے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ 10ویں عرب چائنا بزنس کانفرنس کے پہلے دن $10 بلین کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ ان کا تعلق ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ، منرل، سپلائی چین، ٹورزم، ہیلتھ کیئر وغیرہ سے ہے۔ سعودی حکومت نے چائنیز کمپنیوں کے ساتھ کئی سمجھوتے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے انرجی منسٹر پرنس عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید سمجھوتوں کا اعلان ہوا تو انہیں کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ پرنس عبدالعزیز نے دونوں ملکوں کے درمیان تال میل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے مطابق تیزی سے کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف چائنا اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ کانفرنس پیر کو بھی جاری رہی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے اس کانفرنس کا افتتاح کیا۔ کراؤن پرنس نے عرب دنیا اور چائنا کے درمیان تمام شعبوں میں شراکت یا پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر زور دیا۔ چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی عرب نے سلک روٹ کو پھر سے بحال کرنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کے انویسٹمنٹ منسٹر خالد الفلی نے کہا کہ سعودی عرب دنیا کے لیے چائنا کا دروازہ ثابت ہوگا۔
سعودی انرجی منسٹر نے کہا کہ ان کا ملک مقابلے کے بجائے دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت کے ساتھ تعاون چاہتا ہے۔ یہ کانفرنس ریاض میں ہوئی۔ 23 ملکوں کے 3500 سے زیادہ سرکاری عہدیداروں، انویسٹرز، ایکسپرٹس اور تجارتی نمائندوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ عرب لیگ اور چائنا کونسل فار پروموشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے مل کر اس کانفرنس کی میزبانی کی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ میٹنگ ایک موقع ہے کہ تاریخی عرب چائنا دوستی کو مضبوط کیا جائے اور ایک مشترکہ مستقبل کے لیے کام کیا جائے جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہوئی جب کچھ مہینے پہلے دسمبر میں چائنا کے صدر زی جن پنگ نے ریاض کا دورہ کیا تھا اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم سلویو برلوسکونی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 86 سال تھی۔ وہ ایک اہم میڈیا شخصیت سے سیاستداں بنے تھے۔ اٹلی کے عوام نے کرپشن اور دھوکہ دہی کے الزامات کے باوجود ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ 4 مرتبہ وزیر اعظم رہے۔ جب کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ ان کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا ہے وہ واپسی کرتے۔ ٹیکس فراڈ کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی تھی اور 9 سال بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں واپسی کی تھی۔ ستمبر 2022 میں 86 سال کی عمر میں وہ اٹلی کی سینٹ کے لیے چنے گئے تھے۔ ان کی نجی زندگی کئی تنازعات کا شکار رہی۔ وہ ہمیشہ نوجوان عورتوں سے گھرے رہتے۔ کئی سکینڈل سے ان کا نام جڑا رہا اور ایسی وجوہات کی بنا پر وہ سرخیوں میں رہتے تھے۔ ملان کے ایک ہاسپٹل میں ان کی موت ہوئی۔ انہیں پھیپھڑے کا انفیکشن اور لوکیمیا ہو گیا تھا۔ اٹلی کے وزیر دفاع گیڈو کرسٹو نے کہا کہ برلوسکونی کی موت کے ساتھ ایک دور ختم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے سوڈان میں لڑائی پھر سے شروع ہونے کی مذمت کی ہے اور فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے کام کریں۔ ہفتے کو 24 گھنٹے کا سیز فائر کیا گیا تھا جس کے بعد لڑائی پھر سے شروع ہو گئی۔ سوڈان میں 15 اپریل سے فوج اور RSF کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے کبھی بھی بات چیت کا راستہ نہیں چھوڑا اور 2015 کی نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران جب چاہے نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے لیکن وہ ہتھیار بنانے کو اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھتا ہے۔ ایرانی ترجمان نے اس رپورٹ کو رد کر دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر سمجھوتے کے سلسلے میں ایک عبوری ڈیل سے اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ کو سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے JCPOA کے کسی بدل کو منظوری نہیں دی ہے۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر سمجھوتے JCPOA کو توڑ دیا تھا۔ بائیڈن نے صدر بننے کے بعد بات چیت شروع کی تھی لیکن ویانا میں ہونے والی بات چیت اب بھی رکی ہوئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جلد ہی قیدیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتے وار نیوز بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ ایران میں کئی امریکی قیدی ہیں جن میں دوہری شہریت رکھنے والے سمیاک نمازی بھی شامل ہیں جنہیں 2016 میں جاسوسی کے الزام میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں حماس کے ایک سینئر لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ دورا ٹاؤن میں پیر کی صبح یہ کارروائی کی گئی اور گھر میں گھس کر شیخ رشک رجب کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں کچھ مہینے پہلے اسرائیلی جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے اسرائیلی جیلوں میں 28 سال گزارے۔ 2018 میں انہوں نے سوڈان بھیجنے کی پیشکش رد کر دی تھی۔ معلوم ہوا کہ رجب صحت کے کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ ایک فلسطینی قیدی ولید دقہ کی بیوی نے الزام لگایا ہے کہ ان کے شوہر کی صحت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ انہیں موت کے منہ میں جھونکا جا رہا ہے۔ ولید کی بیوی ثنا دقہ نے فلسطین انفارمیشن سینٹر کو بتایا کہ ان کے شوہر کا کوئی علاج نہیں کیا جا رہا ہے اور انہیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ثنا نے کہا کہ ان کی حالت نازک ہے، انہیں دل اور پھیپھڑے کے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خراب صحت کے باوجود وہ مزاحمت کرتے رہیں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال اور ملک کے موجودہ حالات کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوجی عمارتوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے کئی لیڈرز اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 2-3 ہفتوں میں ان حملوں کے سلسلے میں عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم نے ڈر ظاہر کیا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔
عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ سیکیورٹی فورسز ان کے حامیوں کے گھروں میں گھس رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور لوٹ مار کی گئی ہے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ عمران خان سیاست میں فوج کی دخل اندازی کی وجہ سے مایوس نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے مایوس ہیں کہ پاکستانی فوج اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اتوار کو عمران خان کے خلاف لینڈ اسکیم کے سلسلے میں ایک اور کیس درج کیا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی بہنوں، ڈرائیور اور باورچی کو گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ڈرائیور رحیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس تعلق سے سرکاری طور پر اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خان نے کہا کہ ان کے ارکان خاندان کو کسی رحم کے بغیر گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی ایسی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں سنتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایسا ہوگا۔ ایجپٹ کے ایک ساحل پر ایک رشین شہری شارک مچھلی کے حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ایجپٹ کی ماحولیات سے متعلق وزارت نے یہ بات بتائی۔ رشیا کی تاس نیوز ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ رشین ٹورسٹوں کو سمندر کے قریب چوکس رہنا چاہیے۔ مرنے والے کی پہچان ایک 24 سالہ رشین نوجوان کی حیثیت سے کی گئی۔ انڈیا کو سخت جواب دیتے ہوئے چائنا نے ملک میں کام کرنے والے آخری انڈین جرنلسٹ سے کہا ہے کہ وہ اس مہینے کے ختم تک چائنا چھوڑ دے۔ اس سال چائنا میں انڈیا کے 4 رپورٹرز کام کر رہے تھے۔ اپریل میں ان کے 2 کے ویزے ختم ہو گئے اور انہیں واپس لوٹنے سے روک دیا گیا۔ ایک اور جرنلسٹ پچھلے ہفتے بیجنگ سے روانہ ہوئے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا PTI سے تعلق رکھنے والے آخری انڈین رپورٹر کو بھی اس مہینے کے ختم تک ملک واپس جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت چائنا میں انڈیا کا کوئی رپورٹر یا میڈیا پرسن نہیں ہوگا۔ چائنا نے اس سے پہلے الزام لگایا تھا کہ انڈیا میں چائنیز جرنلسٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ایسا الزام رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ملک میں تمام غیر ملکی جرنلسٹ، جن میں چائنا کے جرنلسٹ بھی شامل ہیں، کسی مشکل کے بغیر آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہریانہ کے کسانوں نے جو سورج مکھی کی فصل کے لیے MSP کا مطالبہ کر رہے ہیں، دہلی جانے والی نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا ہے۔ وہ چیف منسٹر کی طرف سے اعلان کی گئی راحت سے مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کرکشیتر ضلع کے پیپلی گاؤں میں ہونے والی مہا پنچایت میں نیشنل ہائی وے 44 بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے ٹریفک بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کوون ویب سائٹ پر ڈیٹا پوری طرح سے محفوظ ہے۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی ہیں کہ کوون ویب سائٹ پر درج لوگوں کی شخصی معلومات کا غلط استعمال ہوا ہے۔ وزارت صحت نے ایسے دعووں کو رد کر دیا اور کہا کہ ویب سائٹ پوری طرح سے محفوظ ہے۔ اس سے پہلے رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹیلی گرام کے ذریعے کوون ڈیٹا لیک کیا گیا ہے۔ فورتھ نیوز نامی ادارے نے کہا کہ انڈین سٹیزنز کی شخصی تفصیلات ٹیلی گرام پر اویلیبل ہیں، جن میں آدھار اور پین نمبر شامل ہیں۔ سمندری طوفان بپرا جوائے 15 جون کو گجرات میں سوراشٹر اور کچھ کے ساحل کو پار کرے گا۔ موسم عہدیدار نے خبردار کیا کہ اس طوفان کی وجہ سے علاقے میں زبردست بارش ہوگی۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ گجرات کے کئی علاقوں میں جمعرات کی صبح سے 145 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی دہلی میں حالات کا جائزہ لیا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے 15 جون کو اتراکھنڈ میں ہندو تنظیموں کی مہا پنچایت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سیکیورٹی دینی چاہیے۔ انہوں نے BJP حکومت کو یاد دلایا کہ مجرموں کو جیل بھیجنا اور امن بحال کرنا اس کا کام ہے۔ بعض ہندو تنظیموں نے پوسٹرز جاری کرتے ہوئے مسلمان کاروباریوں سے کہا کہ وہ 15 جون تک اپنی دکانیں بند کر دیں اور علاقے کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے وہاں پر کافی تناؤ ہے اور مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ کئی مسلمانوں نے اپنی دکانیں بند کر دی ہیں اور بعض خاندان ضلع سے دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ 26 مئی کو اس وقت شروع ہوا تھا جب 2 لوگوں نے، جن میں ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا، ایک 14 سالہ ہندو لڑکی کے اغوا کی کوشش کی تھی۔ بعض لوگوں کا الزام ہے کہ یہ لو جہاد کا معاملہ ہے۔ ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بعض ہندو تنظیموں نے احتجاج کیا اور مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر حملے کیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
یوکرین کے جوابی حملے جاری، چوتھے گاؤں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ، رشین نے چیچن فورس کے ساتھ کیا کانٹریکٹ۔ ریاض میں عرب چائنا بزنس سمٹ، کئی بلین ڈالرز کے سمجھوتے، سعودی عرب نے کہا سلک روٹ بحال کریں گے۔ ایران نے کہا بات چیت کا راستہ نہیں چھوڑا، نیوکلیئر ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں، امریکہ کے ساتھ عبوری سمجھوتے کی خبریں رد۔ عمران خان کی بہنیں گرفتار، سابق وزیر اعظم نے کہا کشمیر میں بھی ایسی زیادتیاں نہیں ہوتی، شہباز شریف کی آرمی چیف سے ملاقات۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے سینئر لیڈر کو گرفتار کر لیا، فلسطینی قیدی ولید دقا کے خاندان نے کہا آہستہ آہستہ ہلاک کیا جا رہا ہے۔ مشکل حالات میں واپسی کے لیے مشہور سلویو برلوسکونی کا انتقال، 4 مرتبہ اٹلی کے وزیر اعظم رہے، ایک دور ختم۔ چائنا میں انڈیا کا کوئی رپورٹر نہیں رہے گا، آخری جرنلسٹ کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم، بیجنگ کا ٹٹ فار ٹیٹ قدم۔ ہریانہ کے کسانوں نے نیشنل ہائی وے 44 بند کر دی، ٹریفک متاثر۔ 15 جون کو اتراکھنڈ مہا پنچایت پر پابندی لگائی جائے، اسد اویسی نے کیا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔